تو چیست زیر گردوں سر تمکین تو چیست کتاب زندہ قرآن حکیم حکمت اولا لا یزال است قدیم. درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی محمد نبی الامی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. جناب صدر قابل قدر لائق فخر اس علاقے کے عظیم روحانی لیڈر اور علماء کے رہنما حضرت مولانا مفتی خلیل الرحمن صاحب اور مفتی عبدالرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادہ اور جانشین اور آج کی اس مجلس کی آن بان شان خصوصی مہمان حضرت مولانا محمد نعمان صاحب، قابل صد احترام علماء کرام، محترم دوستوں، بزرگوں اور عزیز بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بے شمار انعامات اور احسانات ہیں کہ جس نے ہمیں قرآن کی نسبت سے، دین کی نسبت سے جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ آپ سب کی تشریف آوری اور میری حاضری اپنی بارگاہ صمدیت میں قبول و منظور فرمائے. تو مختصر بات کروں گا اور میں اپنے موضوع کا انتخاب تو نہیں کر سکا ہوں. 2-3 موقع ایسے تھے. مدرسے کا نام تعلیم القرآن ہے تو اسی پر بات کی جائے تو ہو سکتا ہے. اور یہ معراج کا آخری ہفتہ چل رہا ہے. رجب المرجب معراج النبی پر بھی بات ہو سکتی ہے. خیر میں بات کو سیرت سے ہی شروع کرتا ہوں. ذکر کرتا ہوں اسی صاحب جمال کا، صاحب کمال کا، آمینہ کے لال کا، محبوب رب ذوالجلال کا صلی اللہ علیہ وسلم، جو حسینوں میں احسن ہے، جمیلوں میں اجمل ہے، کاملوں میں اکمل ہے، شریفوں میں اشرف ہے، سارے نبیوں سے افضل ہے صلی اللہ علیہ وسلم. جو حسین ہے، نازنین ہے، محجبین ہے، بہترین ہے، بالیقین ہے، شفیع المذنبین ہے، رحمت للعالمین ہے، راحت العاشقین ہے، مراد المشتاقین ہے، سید الانبیاء والمرسلین ہے صلی اللہ علیہ وسلم. جو خیر البشر ہے، سید البشر ہے، شافی محشر ہے، ساقی کوثر ہے، قمر لیلۃ البدر ہے، برتر ہے، بالا قدر ہے، سارے رسولوں کا سرور ہے، سارے انبیاء کا افسر ہے صلی اللہ علیہ وسلم. جو رہبر و رہنما ہے، بدر الدجا ہے، شمس الضحیٰ ہے، خیر الورا ہے، احمد مصطفیٰ ہے، محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. دوستو، اللہ تعالیٰ نے جب باقی نبیوں کو چنا تو فرمایا اصطفیٰ، ان اللہ اصطفیٰ آدم اصطفیٰ، سیس اصطفیٰ، نوح اصطفیٰ، صالح اصطفیٰ، ابراہیم اصطفیٰ، اسماعیل اصطفیٰ، یعقوب و یوسف اصطفیٰ، عیسیٰ و موسیٰ اصطفیٰ. یعنی کائنات میں سے جب اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو چنا تو فرمایا اصطفیٰ. پھر ان چنے ہوئے نبیوں میں سے جب اللہ نے اپنے محبوب کو چنا تو فرمایا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. جیسے دوستو جمعہ سارے دنوں سے اعلیٰ، شب قدر ساری راتوں سے اعلیٰ، رمضان سارے مہینوں سے اعلیٰ، جبریل سارے فرشتوں سے اعلیٰ، قرآن ساری کتابوں سے اعلیٰ، عالم سارے عابدوں سے اعلیٰ، گلاب سارے پھولوں سے اعلیٰ، فرید سارے موتیوں سے اعلیٰ، ایسے ہی میرا نبی سارے نبیوں سے اعلیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ صبح ربی کی سحر کا اجالا، وہ جس کو بہاروں نے صدیوں میں پالا، وہ جسے حق نے آپ سانچے میں ڈھالا، وہ جس نے اندھیروں سے ہم کو نکالا، وہ برکت کا پرتو، وہ رحمت کا چھالا، وہ آدم
آدم سے عیسیٰ سبھی کا حوالہ، فلک چاند سورج ستارے گواہی، زمین کے ہنسی سب نظارے گواہی، وہ آیا جس نے جہاں کو ہے سنبھالا، وہ حسن کی نزاکت و امنگوں کی مالا، وہ ہر نوری و بشری سے بہتر و بالا، جو سمجھے تو کوئی اس سے ہوش والا، وہ ہر معجزے میں نبیوں سے اعلیٰ، وہ ہر معجزے میں نبیوں سے اعلیٰ، وہ تقویم میں احسن وہ سب سے نرالا، وہ جمال معلا کمال تعالی، نگاہوں کی جنت نبوت کا تالا۔ آدم نے اپنی نگاہوں میں دیکھا، وہ تخلیق رب کی باہوں میں دیکھا، وہ عزت میں اول، وہ عظمت میں اول، وہ شوکت میں اول، وہ رفعت میں اول، وہ عفت میں اول، وہ عصمت میں اول، وہ چاہت میں اول، وہ یوسف سے پہلے، وہ یوشع سے پہلے، وہ صالح سے پہلے، وہ یحییٰ سے پہلے، وہ توحید رب کی سنانے ہے آیا، وہ امت کو سینے لگانے ہے آیا۔ وہ آباد کرنے جہان آ گیا ہے، وہ سب کی خوشی کا سامان آ گیا ہے، وہ کسرا کے کنگ گرے جا رہے ہیں، وہ رومی و شامی سب گڑے جا رہے ہیں، وہ یہودی بھی دیکھو مرے جا رہے ہیں، وہ مسیحی بھی دیکھو ماتم کیے جا رہے ہیں، وہ مقصود کون و مکان آ گیا ہے، ہرا سے وصول فاران آ گیا ہے، روایت بتانے کو آسان آ گیا ہے، خدا کا زمین پر بیان آ گیا ہے، وہ سارے کا سارا قرآن آ گیا ہے۔ جب آئے تو غلاموں نے کہا ہمارا آقا و مولا آ گیا، بے سہاراؤں نے کہا ہمارا مابا و ملجا آ گیا، ضعیفوں نے کہا ہمارا بھروسہ آ گیا، مسکینوں نے کہا ہمارا ٹھکانہ آ گیا، بیواؤں نے کہا ہمارا بسیرا آ گیا، یتیموں نے کہا ہمارا آسرا آ گیا، عبد المطلب نے کہا میرے بڑھاپے کا سہارا آ گیا، حلیمہ نے کہا میرا راج دلارا آ گیا، آمینہ نے کہا میری آنکھوں کا تارا آ گیا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوستو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آئیڈیل دیا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات سے چھانٹ کر اللہ تعالیٰ نے ہمارے حصے میں لگا ہے کہ ایسا خوبصورت امی عائشہ فرمایا کرتی تھی جیسے سورج لنا شمس ولی آفاق شمس، کہ ایک آسمانوں کے دامن میں سورج ہے اور ایک میرے گھر میں سورج ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کو جو صحابہ کرام نے عجیب سی تمثیلیں دے کر مثالیں دے کر ایک جو ہے ہمیں سمجھانے کی کوشش کی ہے، ان کی تفصیلات کو بہت زیادہ ہے۔ میں ایک جھلک دیتا ہوں کہ حضرت کعب بن مالک نے فرمایا میں نے چاند کا ٹکڑا دیکھا۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب میری نگاہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ پڑی تو مجھے یوں لگا جیسے چاند کا ٹکڑا ہو۔ تو برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یوں نہ کہو کہ چاند کا ٹکڑا ہے، بلکہ یوں کہو وہ ماہ کامل ہے، وہ پورا چاند ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے میرا نبی اگر بشر نہ ہوتا تو قمر لیلۃ البدر ہوتا، 14ویں کا چاند ہوتا۔ ابو بکر نے فرمایا عمر یوں نہ کہو ہوتا، بلکہ میرا نبی 14ویں کا ایسا چاند تھا جس کے آگے تاریکیاں آنکھ مچولی کھیلنے پہ مجبور ہو جایا کرتی تھی۔ جابر بن سمورہ فرماتے ہیں میں کئی بار اس 14ویں رات کے چاند کا تجزیہ کر چکا ہوں اور بار بار تجزیہ کر چکا ہوں۔ ایک مرتبہ میرے آقا مسجد نبوی کے آنگن میں جلوہ افروز نے سرخ کرنوں کے ساتھ یعنی سرخ تھاری دار چادر اوڑھے، جلوہ افروز تھے، رونق افروز تھے، اور حضرت جابر بن سمورہ فرماتے ہیں میں نے کہا آؤ آج فیصلہ کر لیتے ہیں کہ چاند زیادہ چمکتا ہے یا میرے آقا کا چہرہ زیادہ چمکتا ہے۔ کہتا میں نے کئی بار دیکھا، بار بار دیکھا، لیکن جب میرے آقا کا چہرہ دیکھنے کے بعد جب میری نگاہ چاند پہ پڑتی تھی تو مجھے چاند پھیکا پھیکا نظر آتا تھا، اور چاند دیکھنے کے بعد جب میں میرے آقا کے چہرے پہ نگاہ ڈالتا تو جو ہے ہزاروں آفتاب و مہتاب، صحابہ فرماتے تھے کان الشمس تجری فی وجہی، ہزاروں آفتاب و مہتاب چمکتے دمکتے چلتے ہوئے ہمارے آقا کے چہرے میں یوں نظر آتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ میرے آقا جب اندھیرے میں کھڑے ہو کے بات کرتے تھے تو دانتوں سے جو نور نکلتا تھا اس کا جو ہے دیواروں پہ فوکس پڑتا ہوا ہمیں نظر آتا تھا۔ یہ دوستو جب پیدا ہوئے یہ اللہ تعالیٰ نے آئیڈیل دیا ہے، جب دنیا میں تشریف لائے تو آمینہ نے کہا میں نے ایسا حسین نہیں دیکھا، میں نے ایسا حسین بچہ نہیں دیکھا۔ حالانکہ آمینہ
خوش ہوئی تو غم زدہ بھی ہوئی. کسی نے کہا اللہ نے چاند سے بیٹا دیا ہے اور تم آج غم زدہ ہو. کہا میں خوش ہوں لیکن غم زدہ اس لیے ہوں کہ کاش کے آج عبداللہ زندہ ہوتے، کاش کے آج عبداللہ زندہ ہوتے، کتنی ڈبل ہماری خوشیاں ہو جاتی. یہ بچہ بڑا ہوتا، عبداللہ کھلونے لا کے دیتے، یہ بچہ اور چلنے لگتا، عبداللہ انگلی پکڑ کے شیر کو لے کے جاتے. تقدیر نے کہا آمینہ غم نہ کر، یہ غم نہ کر، عبداللہ نہ ہوا تو کیا ہوا. عبداللہ کھلونے لاتے، مٹی کے، لکڑی کے، پتھر کے. اس بچے کو قابل تو ہونے دے، جب انگلی کا اشارہ کرے گا تو ہم چاند ستاروں کو کھلونا بنا دیں گے. ہم نہ کر آمینہ. عبداللہ ہوتا انگلی پکڑ کے سیر کو لے جاتا. آمینہ قابل تو ہونے دے، ہم اس کو معراج کی عرشوں کی سیر کرا دیں گے. تو جب پیدا ہوئے تو آمینہ نے کہا میں نے ایسا حسین بیٹا نہیں دیکھا. تو تھوڑی دیر کے بعد حلیمہ آئی اور کہا او آمینہ تو دیکھے کہاں سے، تیرا رہنا محدود ہے، کہیں جانا نہیں ہوتا. اس حلیمہ سے پوچھ جو مختلف قریوں میں پہنچتی ہے، مختلف دیہاتوں میں پہنچی ہے، مختلف جو ہے گاؤں میں پہنچی ہوں. کئی بچوں کو میں نے دودھ پلایا ہے لیکن آج تک ایسا حسین بچہ میں نے نہیں دیکھا. عبد المطلب آئے، کہا عورتوں کیا باتیں کر رہی ہو، تم نے ایسا حسین نہیں دیکھا. تمہارا نکلنا، تم تو شمع خانہ ہو، تمہارا جانا ہی کہاں ہوتا ہے. اس عرب کے وڈیرے سے پوچھو، اس پٹھیل سے پوچھو، عبد المطلب سے پوچھو جو عرب کے مختلف شہروں میں پہنچا ہے، مختلف قبائل دیکھے، میرے ہزاروں بچے دیکھے، آج تک میں نے ایسا حسین بچہ نہیں دیکھا. تو جبریل اترا، کہا عبد المطلب تو سردار ہے مکے کا، میں سردار ہوں سارے فرشتوں کا. میں نے آسمان و زمین دیکھے ہیں، آفاقہا گردیدہم، مہر بتا ورزیدہم، بسیار خوبہ دیدہم، اللہ تو چیز دیگری. کہتا ہے قلبت مشارق الارض ومغاربہا لم ار احدا احسن اجمل اکمل اشرف افضل من محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کہتا ہے میں نے اقلیم دیکھا، 14 طبق دیکھے، لوح و قلم عرش و کرسی دیکھا، میں نے ارض و سما دیکھا، میں نے نجوم دیکھے، میں نے ستارے چاند سورج فرق دیکھے. میں سب کچھ گما ہوں، مشرق مغرب شمال جنوب، آدم سے عیسیٰ تک آتا رہا، جاتا رہا، آتا رہا، جاتا رہا، لیکن آج تک میری آنکھوں نے، جبریل کہہ رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا احسن اجمل اکمل اشرف افضل میری آنکھ نے نہیں دیکھا. تو حسان نے کہا وہ جبریل تیری آنکھ دیکھے کہاں سے، وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، کسی ماں نے ایسا جنما ہی نہیں، تو تیری آنکھ دیکھے کہاں سے. بات صرف تیری نہیں ہے، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، میری آنکھوں نے بھی ایسا حسین نہیں دیکھا. تو عطا اللہ شاہ بخاری نے تڑپ کر کہا حسان عینی نہ کہو، عینین کہو. یوں کیوں کہتے ہو کہ میری آنکھ نے نہیں دیکھا، یوں کہو نا کہ کسی کی آنکھ نے ایسا حسین نہیں دیکھا. اللہ نے فرمایا کسی کی آنکھ دیکھے کہاں سے، میں نے ان سے زیادہ حسین کسی کو بنایا ہی نہیں. حسینوں جمیلوں کا منہ موڑ دیا، اللہ نے محمد بنا کے قلم توڑ دیا صلی اللہ علیہ وسلم. اقبال نے کہا رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ نہ ہماری بد خیال میں، نہ دکان آئینہ ساز میں، کہ خود خدا کی دکان میں بھی ایسا حسین چمکتا ہوا آئینہ نہیں ہے. تو یہ جو ہے محبت انسان جو کرتا ہے اس کے اسباب میں سے حسن ہے. اس لیے میں نے بیان کر دیا تھوڑا سا، ورنہ اس کو کوئی بیان نہیں کر سکتا. کتنا ہی بڑا مؤرخ ہو، ادیب ہو، خطیب ہو، رائٹر ہو، قلم کار ہو، فصیح ہو، بلیغ ہو، لیکن اس کا کوئی حق ادا نہیں کر سکتا. میں نے برکت کے طور پر جیسے یوسف جب بک رہا تھا تو ایک بڑھی عورت سر پہ گٹھری لے کے کھڑی تھی اور لائن میں لگی ہوئی تھی، اور وہاں جب یوسف کو خریدا جا رہا تھا تو وہ آ کر لائن میں لگ گئی. کسی نے کہا رے بڑھی یہاں پہ بڑے بڑے مالدار لگ رہے ہیں، یہاں
وہاں پہ لوگ ہزار کھچروں پر سونا چاندی لدے کھڑے ہیں، تو گھاس کی گٹھری لے کر یوسف کو خریدے گی۔ کہنے لگی مجھے بھی پتا ہے میں یوسف کو نہیں خرید سکتی، لیکن کم سے کم کل قیامت کے دن یوسف کے خریداروں میں میرا نام تو آ جائے گا۔ تو پہلا سبب انسان جس سے محبت کرتا ہے، محبت، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو کر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ تو خود انسان جس سے محبت کرتا ہے ایک سبب جمال دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے ایسا حسین و جمیل بنایا کہ ان سے حسین اللہ تعالیٰ نے کسی کو بنایا ہی نہیں۔ عطا اللہ شاہ بخاری کہتے تھے، میں نے ایک حسین دیکھا، میں نے ایک نازنین دیکھا، میں نے ایک محجبین دیکھا، میں نے ایک بہترین دیکھا، میں نے ایک خیر البنا دیکھا، میں نے رہبر و رہنما دیکھا، میں نے بدر الدجا دیکھا، میں نے شمس الضحیٰ دیکھا، میں نے خیر الورا دیکھا، میں نے خیر البشر دیکھا، میں نے سید البشر دیکھا، میں نے قمر لیلۃ البدر دیکھا، میں نے ساقی کوثر دیکھا، میں نے شافع محشر دیکھا، برتر بلا قدر دیکھا۔ جی چاہا کہ اس حسین سے مانگ لو، لیکن جب رات کی تنہائیوں میں اس کو دیکھا تو وہ کسی اور سے مانگ رہا تھا۔ تو میں نے کہا عطا اللہ جس سے یہ مانگ رہا ہے تو بھی پھر اس سے مانگ، لیکن عطا اللہ کہتے ہیں حسین ایسا تھا جی کرتا تھا اس سے مانگ لو، لیکن مانگا نہیں، اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا قاسم واللہ یعطی، میں تو صرف تقسیم کرنے والا ہوں، داتا صرف اللہ ہے۔ تو پہلا سبب جو ہے انسان اگر جس سے محبت کرتا ہے اس میں جمال دیکھتا ہے، اور دوسرا سبب دیکھتا ہے وہ کمال دیکھتا ہے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے اندر سارے کمالات کا رس بھر دیا۔ سارے نبیوں کو جو ملا، آدم سے عیسیٰ تک جو کچھ فردن فردن ملا، اللہ تعالیٰ نے وہ سارے کمالات، شاعر نے کہا کائنات حسن جب پھیلی تو لامحدود تھی، کائنات حسن جب پھیلی تو لامحدود تھی، اور جب سمٹی تو تیرا نام ہو کر رہ گئی۔ اور قاصد علوم الخیرات نے فرمایا سارے جہاں کے کمالات ایک تجھ میں ہیں۔ آدم سے عیسیٰ تک جو کچھ نبیوں کو ملا وہ سب کچھ اللہ نے اپنے محبوب کو پہلے دن ہی عطا کرنے کا اعلان کر دیا۔ جب آمنہ کے آنگن میں تشریف لائے تو اسی دن اعلان ہوا اس بچے کو مشرق مغرب شمال جنوب گھماؤ، اس بچے کو آدم کے اخلاق دو، شیش کی معرفت دو، نوح کی شجاعت دو، صالح کی فصاحت دو، لوط کی حکمت دو، دانیال کی محبت دو، الیاس کا وقار دو، یوشع کا جہاد دو، موسیٰ کی شدت دو۔ آدم سے عیسیٰ تک جو کچھ نبیوں کو ملا ہے وہ سب کچھ اس ایک بچے کو دے دو، کیونکہ یہ بچہ کوئی ایک عام بچہ نہیں بلکہ ہونے والا سارے نبیوں کا بھی سردار ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اسی کو ایک نوجوان عالم نے